اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورۃ الماعون سورۃ القوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس چل رہا ہے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش سے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ اس درس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو شخص آج سے نئے جڑ رہے ہیں ان کے لیے میں کچھ تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، آپ جب درس میں بیٹھیں تو کوشش کریں کہ کسی اور قسم کی گفتگو یا کسی اور قسم کا بھی ایسا وظیفہ یا کوئی لفظ پڑھنے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کی توجہ جتنی زیادہ اس بیان پر ہوگی وہ بیان واضح ہوگا۔ یہاں میں اکثر لوگوں کو ایک شکایت ہوتی ہے، وہ بھی میں ساتھ ہی اس کو آن ریکارڈ بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے درس قرآن، جس کو آج کل انگلش زبان میں بولتے ہیں قرآن کلاس، قرآن جماعت یا کوئی اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سورت کی تشریح اور تفصیل، یہ ہٹ کر ہوتی ہے باقی تمام بیانات سے۔ ایک ہوتا ہے ترجمے کے ساتھ، روانی کے ساتھ آپ نے پڑھا اور تھوڑی سی کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی ایسا لفظ ہوا جس کا بیان کرنا تھا تو آپ نے بیان کر دیا، کوئی اہم بات تھی بتانی تھی تو بتا دی۔ ایک ہوتا ہے تشریح اور تفصیل، جیسے کہ میں اپنی اپلوڈ کرتا ہوں تو ساتھ میں یہ لکھتا ہوں فلاں صورت تشریح اور تفصیل۔ اب جب تشریح ہوگی تو ترجمہ تو پتہ لگے گا، اہم لفظوں کا بیان بھی ہوگا۔ جب تفصیل کا لفظ آئے گا تو وہ صورت اپنا پس منظر بھی ساتھ بیان کرے گی۔ یہ بات میں پہلے ہر بیان میں میری کوشش ہوتی ہے میں بار بار دہرا دیا کروں، تاکہ جو لوگ حضرات نئے جڑے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ہر انسان کا طرز طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ میرا بیان کرنے کا طریقہ اور مقصد یہ ہے کہ جو حضرات قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں وہ صرف پڑھنے تک محدود نہ رہیں، اس کو سمجھیں کہ اس کو نازل کرنے کی وجہ موجود تھی۔ آسان الفاظ میں کہوں تو آپ قرآن مجید کی ایک سورت کھولیں تو آپ کو علم حاصل ہو کہ اس سورت میں کہا کیا جا رہا ہے اور یہ نازل کیوں ہوئی۔ کوئی بلا وجہ تو نہیں تھا ایسا کوئی معاملہ تو کچھ اور نہیں ملا تو پھر یہی صورت نازل ہو گئی، کچھ اور کام نہیں تھا تو یہ بھی ایک کتاب نازل ہو گئی۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے پہلے 3 اور آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شیوہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی شغلی یا کام ہے کہ صرف کتابیں ہی بھیجنا؟ نہیں۔ آج یہ صورت، اس میں موجود ایک سورۃ القوثر، جو یہ بات کو واضح کرے گی کہ بغیر مقصد نبی، بغیر مقصد قرآن، جو مقصد ہے قرآن کا وہ ظاہری سی بات ہے نبی کی سیرت ہی بتائے گی کہ مقصد نبی کیوں ہوا، نبی کو کیوں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کو سمجھے بغیر آپ قرآن کو سمجھ لیں گے
یا سیرت نبوی کو سمجھ لیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات دلیل کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو مقصد ہی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کیوں کھولا آپ نے، کس وجہ سے آپ نے قرآن کھولا، کوئی وجہ ہے قرآن کھولنے کی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بغیر وجہ کے تو نہیں جاتے، کوئی بیماری ہے تو جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو جاتے ہیں، صرف ویسے تو نہیں چلے جاتے کہ جی میں نے کوئی چیک اپ کرانا ہے، کوئی ڈر خوف ہے تو آپ جاتے ہو۔ تو قرآن مجید کو بھی جب آپ کھولیں تو آپ کو بغیر مقصد نہیں بات ہے، بغیر مقصد کھولیں گے تو وہ بغیر مقصد بند بھی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو یہ درس میرا جو طریقہ کار ہے وہ مقصد صرف بات بتانے کا یہ ہے تمام حضرات کے لیے کہ قرآن کو صرف پڑھا نہ جائے، اس کو نافذ کیا جائے، دین کو سننے تک کا نہ ہو، اس کو نافذ کیا جائے، اس پہ عملی جامہ پہنایا جائے۔ دین کو نافذ کیا جاتا ہے، دین پر عمل کیا جاتا ہے، دین سنا نہیں جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے لیے آسان کروں تفصیل کو۔ ہاں انشاءاللہ تعالی ایسا موقع کبھی زندگی میں دوبارہ ملا تو ایک قرآن مجید کو جب ختم کر لیں گے، مکمل کر لیں گے تشریح و تفصیل کے ساتھ، پھر دوبارہ جب شروع کریں گے تو پھر آسان الفاظ میں کریں گے۔ ابھی تو یہ ایک آپ کے لیے ایک پورا سبق ہے، ایک چیپٹر ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، شارٹ ورڈ نہیں چل سکتے۔ تو جو حضرات میرے ساتھ جڑے ہیں پابندی کے ساتھ، ان کے لیے، اور جو نئے جڑ رہے ہیں ان کو یہ بات واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں، سورۃ الفیل، سورۃ القریش سے لے کر سورۃ الناس تک، معوذتین تک، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، یا آپ یہ کہہ لو ایک گروپ شروع کیا ہے، بہتر لفظ تو گروپ کا ہے، ایک گروپ شروع کیا ہے۔ ان 10 صورتوں کا مقصد جو آپ دیکھتے ہوں گے میرے زیادہ تر بیانات میں زیادہ زور دیتا ہوں ان کے مابین ہونے والے ربط پر اور اس کے پس منظر پر، یعنی کہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ میں قرآن مجید کی آیت صرف بیان کرنے تک کے لیے محدود نہیں ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا اس کے پیچھے کا پس منظر بیان کروں تاکہ مقصد آیات کا پتہ لگے کہ مقصد آیات کیوں نازل ہوئیں، الحمدللہ رب العالمین کیوں نازل ہوئی، والعصر ان الانسان کیوں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بولا کہ تمام انسان خسارے میں کیوں بولا، مقصد کیا ہے۔ ایک یہ بات، اور جہاں تک رہا ترجمے کا تعلق، تو میں نہیں سوچتا کہ جو بھی صاحب شعور مسلمان ہوگا وہ ان 2 صورتوں کو نہیں جانتا ہوگا یا نئی ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوگا، کیونکہ یہ مغرب کی نماز میں پڑھے جانے والی عام اور معمولی سی مختصر سی صورتیں ہیں۔ حجم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، جبکہ ان کے ترجمے اور تفصیل کی بات کروں گا تو ماشاءاللہ۔ تو مغرب کی نماز میں پڑھے جانے والی یہ مختصر سی صورتیں ہیں، یہ تمام مسلمانوں کو میرے مطابق صاحب مسلمان شعور رکھنے والے ان کو پتہ ہی ہوگا، اور جو تھوڑا سا رجحان رکھتا ہے دین کی طرف وہ ان کے ترجموں سے بھی واقف ہوگا ان 10 صورتوں کے بارے میں، کیونکہ ہم نے یہ مختصر صورتوں کو مکمل کرنے کا ایک منزل شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرے ہمارے لیے۔ اور جس کا دینی مزاج ہے، تھوڑا سا آگے کی طرف بات کروں گا، جس کا دینی مزاج ہے وہ ان 10 صورتوں سے متعلق کچھ تو معلومات اپنے دماغ میں رکھتا ہوگا، یا سنی ضرور ہوگی، یا اس طرح تو ضرور اس سے چلتے ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں ان 2 صورتوں کی طرف، کیونکہ یہ پس منظر میں نے آپ کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ کچھ بندوں کی شکایت ہوتی ہے تو میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک چیپٹر ہے، ایک لیکچر ہے، جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ردم ختم ہو جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان یا خطبہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی، جیسے کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہو۔ تو اگر اس طرح کا جذباتی آپ کے اندر، بات یہ نہیں ہے کہ اونچی آواز سے مراد یعنی کہ ایسی آواز جو دل کو پڑھنی شروع ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ جو آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد میرا صرف یہ ہے کہ بیان جب چلے گا تو انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگا۔ تو اب چلتے ہیں ان 2 صورتوں کی طرف۔ صورتیں شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ 2 چیزیں ضرور رکھیے گا کہ یہ 2 صورتیں
یا آنے والی اگلی مزید باقی صورتیں حجم کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، چھوٹی سے مراد تھوڑی سی ہیں، مگر ترجمے کے لحاظ سے اور تفصیل کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، یہ بڑی تفصیلوں میں ہے۔ ایک ایک لفظ کا پورا پورا معنی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ التکاثر جو ایک دفعہ پڑھے گا 1000 آیات کا ثواب ملے گا، جس کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ حجم کے لحاظ سے تو تھوڑی ہے، مگر علم کے لحاظ سے سمجھا جائے تو قرآن مجید کا چوتھا حصہ بن جاتا ہے۔ تو بڑی اہم صورتیں ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک اہم صورتیں ہیں۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جی۔ یہاں پر ایک اور بات جان لیجئے کہ اکثر صورتیں قرآن مجید کے اندر نسبت زوجیت کا مقام رکھتی ہیں، یعنی کہ بہنیں ہونے کا مقام رکھتی ہیں۔ یہ لفظ حدیث میں آیا ہے اخوات، یعنی کہ بعض صورتیں آپس میں بہنیں ہونے کا درجہ رکھتی ہیں۔ نسبت زوجیت کیا ہے؟ پچھلی دفعہ تو میں نے یہ صرف ایک انداز میں بتا دیا تھا، اب میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ لفظ ان دو صورتوں پر پوری طرح بیٹھتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ نسبت زوجیت کیا ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس بات کو بہت واضح کی ہے۔ نسبت زوجیت آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ دو چیزیں ایسی جن کے مابین کوئی مشابہت ہو، ایک اعتبار سے وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑتی بھی ہوں اور مشابہت ہو، یعنی کہ دونوں مل کر ایک مقصد بھی پورا کریں۔ جیسے کہ ایک بات مثال کے طور پر تصویر کے دو رخ، ایک وہ رخ جو آپ کو پسند ہے تصویر ہے، ایک پیچھے جو اس کے بیک وائٹ کلر کا ہے، پر اس کے بغیر وہ بھی بیکار ہی ہوگا، تو دونوں مقصد پورا کریں۔ تو ایسی دو چیزیں جو دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کریں اور ایک دوسروں کے اپوزٹ ہوں۔ اسی طرح سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر نسبت زوجیت کا معاملہ رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کا مضمون کا جو بنیاد ہے جوڑے ہونے کا، وہ ہے ان کا اپوزٹ ہونا۔ ایک صورت اگر رائٹ پہ جا رہی ہے تو یہ ایک صورت لیفٹ پہ جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دونوں سوریں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور جوڑوں کی اہمیت بھی رکھتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کمپیریٹیو کے لیے ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی کسی چیز کی اہمیت نہیں جان سکتے جب تک آپ اس کی چیز کے اپوزٹ کی کوئی چیز کو نہ دیکھ لیں۔ مطلب کہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ رنگ کالا ہے؟ کیونکہ آپ نے سفید دیکھا ہے تو یہ رنگ کالا آپ کو محسوس ہوا ہے۔ کیسے؟ اب میں اس سے آگے چلتا جاؤں گا قدم بائے قدم۔ اس کے اندر میں نے کئی ایسے الفاظ رکھے ہیں جو لغوی معنی کے لحاظ سے کچھ مفہوم رکھتے ہیں، مگر اس صورت کے اس مقام پر اور اس پس منظر پر وہی لفظ کچھ اور معنی بھی رکھتے ہیں۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس لفظ کو تھوڑا مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رنگ کالا ہے کیونکہ آپ نے وائٹ دیکھا ہے، اسی طرح آپ کو پتہ ہے ایک یہ مرد ہے کیونکہ آپ نے عورت کو دیکھا ہے، آپ کو پتہ یہ اپوزٹ ہے۔ اسی طرح آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بد اخلاق انسان ہے کیونکہ آپ نے ایک بہترین اخلاق انسان کو سنا ہے یا دیکھا ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک ہے کیونکہ یہ بدی ہے۔ تو جب آمنے سامنے یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب ہی آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ کون بہتر ہے کہ کون خراب۔ اسی وجہ سے تو آزمائش ہوتی ہے کہ چیک کیا جاتا ہے، چھاننی لگائی جاتی ہے کہ کون سا مال اوپر رہے گا اور کون سا دانہ ہے جو نیچے گر جائے گا۔ تب ہی تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ موٹا دانہ ہے، یہ چھوٹا دانہ ہے۔ اس بارے کا دلیل تو یہ واضح ہے کہ منڈی میں اکثر دیتے ہیں موٹے دانے کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، چھوٹے دانے کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو موازنہ، تو یہ بھی وہی کام کر رہی ہیں۔ یہاں پر ایک بات جان لیجئے، جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ آخری 10 صورتوں میں سے 8 صورتیں سیرت نبوی کے اوپر ہیں، یعنی کہ ابتدائی دور، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر اپنا یہ تبلیغ کا نظام یہ شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسائل سامنے پیش آئے اور جب یہ دعوت شروع ہوئی تو جو ابتدائی دور پر آپ کو جو مسائل پیدا ہوئے
وہی آپ کے لیے مشکل تھی، کیونکہ نقطہ اس ٹائم نظریہ، جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، انذار آخرت ہے، پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحیاں تھیں یا پہلی نازل ہونے والا معاملات تھا، دعوت تھی، اس کا اہم ترین نقطہ انذار آخرت تھا۔ رکو، مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے میں ایک بات واضح کر دوں، میں جس دن انشاءاللہ تعالی معوذتین سورۃ الناس کو ختم کروں گا، میں آپ کے لیے ایک اچھا تحفہ لے کے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطبات ہیں وہ میں سناؤں گا، بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا، واللہ تموتن کما تنامون ولا تبعثن کما تستيقنون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جس طرح تم روز سوتے ہو، اور پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے تم روز بیدار ہوتے ہو، اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا خطبہ دیا تو اصل میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ کھلبلی، وہ بجلی کا کڑکا شروع ہو گیا کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اما یتساءلون، اے کافر لوگ، کس چیز کے بارے میں تم سوالات کرتے ہو؟ عن النبأ العظیم، اس زبردست واقعے کے بارے میں۔ یہ اصل میں ایسی کھلبلی مچ گئی تھی عرب کی زمین کے اوپر جب یہ پیغام آ گیا۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس میں خدا ان تمام ان باتوں کو جانتا ہے۔ کلا سیعلمون، خبردار نہیں بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، دوبارہ خبردار تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت شروع کی تو ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا ایک نظام چلا جا رہا ہے، جو کہ میں نے اپنی پچھلی صورت میں آپ کو بیان کیا تھا، وہ آگے بھی آپ تھوڑا سا بیان کروں گا، یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ تو مخالفین نے سب سے پہلے جو انکار کیا تھا وہ تھا جزا اور سزا، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جزا اور سزا کا انکار ہو رہا ہے، پر مخفی شکل میں، چھپی ہوئی شکل میں۔ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ بات جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں توحید بھی تدریجاً تھی، واضح نہیں ہوا تھا اچانک۔ کوئی نماز کا حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ اخلاق درست کرو، پڑھو، سنو نہیں پڑھو۔ آج کا مسلمان سنتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ جبکہ بنیادی ابتدائی نقطہ انذار آخرت، اور ایک طرف مکذبین جو آگے سے کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کیا بات تم کر رہے ہو۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 47 اور 48، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائے گی ہماری ہڈیاں تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اوا ابنا لو انا اوا ابا لو انا نعلمون، اور کیا ہمارے پچھلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے ساتھ ہم جا ملیں گے؟ یہ بالکل انہونی بات کہہ رہے ہیں محمد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اصل میں دھونس جما رہے ہیں۔ یہی وہ حقیقت تھی جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاملات سے پیش آنا پڑا۔ ایک طرف محمد اور ان کے کچھ ساتھی، ابھی حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف یہ مکذبین، تو اصل میں ایک کشاکش شروع ہو چکی ہوئی تھی جب یہ دعوت کا نظام شروع ہوا۔ کیونکہ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلی صورتیں جو ہماری ختم ہوئی تھی وہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش پس منظر قریش پہ ختم ہوئی تھی۔ اب آگے ایک نیا پس منظر شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جوڑی جا رہی ہے ان کے ساتھ۔
تو یہ کشاکش کا معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر میں ایک بڑا اہم اصول ہے، وہ میں پہلے بیان کر یہ باتیں میں اس لیے بیان کر دوں گا جب میں آیات پر آؤں گا، تو وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ ترجمے کے لحاظ سے کوئی خاص بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا پاؤں، ہاں پس منظر ہے جو بہت ضروری ہے آپ کے لیے، پھر یہ صورتیں آپ کے آگے نکھر جائیں گی، ویسے آ جائیں گی جیسے پھول نکھر گیا۔ سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر میں ایک بڑا اہم اصول ہے جو مجھے کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے بھی پوچھا، متضاد اشیاء۔ ان دونوں صورتوں میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ عربی زبان میں جیسے ایک لفظ ہم بولتے ہیں، ہم تو نہیں، مطلب کہ عربی زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، تعارف الاشیاء بازدادها، اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کے مخالف اشیاء کو دیکھ کر۔ ازداد یعنی کہ مختلف اشیاء سے، یعنی کہ آپ کسی چیز کی اہمیت کو جانتے ہیں اس کے متضاد چیز کو دیکھ کر، جیسے کہ رات اور دن چہل پہل، دور بھاج، صبح اٹھ کے ہر بندہ وقتی کر رہا ہے، ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور رات سکون، خاموشی۔ اسی طرح میں نے آپ کو جیسے مثال دی کہ یہ ایک نیک شخص ہے اور یہ ایک بدی شخص ہے، یہ پردہ دار عورت ہے، یہ بے پردہ عورت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پردہ دار عورت ہے وہ خاندانی عورت ہے۔ اس میں بڑی گہری بات ہے، یہ میں بات بیان کر چکا ہوں، تو یہ بڑی واضح طور پر نظر آئیں گی آپ کو۔ تو سورۃ المعون میں 6 آیات ہیں قریش مکہ کے کردار کو نمایاں کر رہی ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اور اسی طرح اس کے برعکس کھڑی ہے یہ سورۃ کوثر، اپوزٹ شکل، مرتبہ محمد۔ دیکھو تو صحیح، جو میں نے اشارتاً ایک دفعہ سورۃ التین میں بھی یہ بات واضح کی تھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ دیکھو تو صحیح، تم جو مجھے دوسرے لوگوں کی مثالیں دیتے ہو، دیکھو تو صحیح اس تین کو، اور زیتون پہ کھڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، دیکھو تو صحیح اس نون کو، پھر دیکھو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کا اخلاق تمہیں یا ان کا مرتبہ تمہیں گرا ہوا لگتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھو تو صحیح، یہ نمونہ بنا کے تمہارے آگے رول ماڈل پیدا دکھائے ہیں تمہیں کہ دیکھو۔ تو یہاں پر بھی وہی کردار ہے کہ سورۃ المعون کو جاننے کے لیے سورۃ الکوثر ضروری ہے، اور سورۃ الکوثر کو جاننے کے لیے سورۃ المعون کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ سیرت نبوی کے اس بلند کردار کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک گرے ہوئے کردار کو سامنے نہ رکھیں۔ قریش مکہ کا ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ان کے معاملات اور آج کے منافقین اور اس زمانے کے منافقین کو نہیں رکھیں گے تب تک آپ نہیں جانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بلند نمایاں معاملات۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ النون میں فرمایا۔ آگے سب چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو تم خود اس کے گواہ ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کافر کو کہا جا رہا ہے، منافقین کو کہا جا رہا ہے، ابو جہل کو کہا جا رہا ہے۔ تم تو خود اس کے گواہ ہو، تم نے خود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کا لقب دیا، کیوں؟ دیکھتے نہیں ہو تو پھر بھی نہیں تم مانتے۔ تو ایک صورت میں کردار محمد کردار قریش مکہ، اور ایک طرف مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تب یہ متضاد کی شکل میں دونوں صورتیں آپ کو واضح نظر آئیں گی کہ صورتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پھر وہی بتایا، جوڑے کی اہمیت، نسبت زوجیت کیوں ضروری ہے، یہی بات جاننے کے لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ موضوع کا ایک حصہ پڑھ لیا جائے اور دوسرا حصہ نہ پڑھا جائے، تو پھر وہ رہ جائے گی بات۔ سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر میں مشابہت کیا ہے وہ بھی میں آپ بیان کر دوں۔ سورۃ الکوثر میں فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ہے کثیر تعداد میں، اور سورۃ المعون میں ویل ہے، جہنم ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ سورۃ الکوثر میں فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جب کہ اس کے برعکس تم دیکھتے ہو جو سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہیں، وہ خود کیا کھلائیں، وہ تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورۃ الکوثر میں کہ غریب کو کھانا کھلاؤ. یہ حکم آج کے بھی بندوں کو وہی ہے. حکم ذریعے نماز ہمیں نبی کے ذریعے ملی، دین ہمیں نبی کے ذریعے ملا، تو یہ حکم ہمیں بھی مل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جبکہ اس کے برعکس معاون میں دیکھا گیا کہ یہ تو یتیموں کو دھکے مارتے ہیں. اب دھکے کیا مارتے ہیں میں یہ بھی واضح کر دوں گا. آخر میں جا کے میں ایک تمہیدی گفتگو کروں گا، وہ سننے کے لیے ضروری، میں چاہوں گا کہ تھوڑا وقت ضروری ہے، یہاں پر نہیں میں اس کو جوڑوں گا. ہمارا یہاں جیسے چاول کھلانا، خیرات دینا، چاول دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، ایسی چیزیں ہم بانٹتے ہیں. عرب میں گوشت بانٹا جاتا ہے، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ وہ وہاں تو کھیتی باڑی ہوتی نہیں تھی. تو یہاں پر جیسے خیرات کے اندر دیگیں دیتے ہیں، ہم روٹیاں دیتے ہیں، تو یہ چاول وغیرہ ایسی چیزیں بانٹتے ہیں. عرب میں گوشت بانٹا جاتا تھا، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ میں آگے جا کے آپ کو کلیئر کروں گا اس بات کو. تو ان دونوں صورتوں میں یہ کنٹراسٹ آپ کو واضح نظر آئے گا، ایک طرف منافقین اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. اب یہ دونوں صورتیں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے ساتھ کیسے جڑتی ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا گروپ ہے، گروپ وائز آپ پڑھو گے بڑا فائدہ ہے، بہت ثواب ہے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا مغرب کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ الضحیٰ اور دوسری کے اندر آپ پڑھتے ہیں سورۃ الشرح. یہ ایک تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شعور یا محدثین کو جو علم ملا اور انہوں نے ہمیں تک پہنچایا، اس سے فیض حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے. سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے ساتھ سورۃ المعون کیسے جڑتی ہے، اب یہ بھی جان لیجئے. ان دونوں صورتوں کا سابقہ جوڑے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے کہ سورۃ الفیل کے اندر کیا کہا گیا؟ سورۃ الفیل کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت دکھائی گئی، عظمت کو واضح کیا گیا. یہ ہمارا گھر ہے، اس کو ہم نے معجزانہ طریقے سے بچایا ہے، اور یہ تمہاری یادداشت کی تو ہی بات ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تو یہ واقعہ فیل ہوا تھا. تم دیکھتے نہیں ہو 60,000 کا لشکر، جبکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو سب سے بڑا لشکر تیار ہوا تھا وہ 12,000 کا تھا. یہ اس سے 100 گنا زیادہ، 60,000 کا لشکر، اور اس کے اندر ہاتھی، اور ہم نے چڑیوں کے ذریعے یہ کام کیا. اور یہ تمہاری یادداشت کے ہی تو بات ہے، پھر بھی تم نبی کے بات پر کان نہیں دھر رہے. اور سورۃ القریش کے اندر کیا کہا گیا؟ اے قریش، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس گھر کے رب کے متولی ہو جاتے. اب میں جب اس کو جوڑوں گا تو سننے کی بات ہوگی. اس گھر کے تم متولی ہو جاتے ہیں، اس گھر کے رب کے تم متولی ہو جاتے ہیں، جبکہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اس کو بت خانہ بنا دیا، 360 بت لا کر یہاں کھڑے کر دیے، جبکہ تم جانتے ہو کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں تمہیں یہاں جمع کیا تھا، کیوں وہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ کہ میں نے اس جگہ کو جہاں کوئی کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی، تو یہاں بات کی ہے تو یہاں پر سب کو اکٹھا کر تاکہ یہاں پر آ کے وہ نماز قائم کریں. تو توحید کا تو وہ مرکز تھا، پر تم نے کیا کیا؟ تم نے تو بربادی کر دی، خرابی پیدا کر دی. تو سورۃ المعون اور کوثر میں اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اعلان کر دیا گیا. اب ان دو صورتوں کے آگے، اس کے آگے کہا کیا جا رہا ہے؟ اعلان کر دیا گیا ہے کہ قریش کی سعادت اب ختم، اب ان کی سرداری ختم، اب حرمت کعبہ اور عظمت کعبہ کو ریسٹور کیا جائے دوبارہ سے. اب اس کی عظمت کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، اب اس کو صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، اور اب اس کے متولی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت. یعنی کہ اب ان سے سرداری اور ان سے وہ عظمت لے لی گئی، جو کہ میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کی کس طرح ان کو وہ چیزیں ملی، اور وہ بڑے محفوظ تھے تجارت کے معاملے میں. اب یہ ان سے لے لی گئی اور دے دی گئی کن کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کعبے کی عظمت کو دوبارہ ریسٹور کریں گے، اور اس کے متولی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. یہ نقطہ جتنا پیارا سننے میں لگتا ہے اتنا سخت ہے. اگر تم قدر نہیں کرو گے ان کی، اگر تم قدر نہیں کرو گے اس قرآن کی اور اس کے اندر موجود اہم
اصولوں کی، تو تم سے بھی یہ چیزیں لے لی جائیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو، تم نے ایک دفعہ انکار کیا وہاں بھی ختم، تم نے انکار کیا یہاں کچھ نہیں ہونا وہاں بھی ختم، یہ چیزیں تم سے لے لی جائیں گی۔ کیوں پڑھی نہیں تم نے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش؟ کیا تم نے پڑھی نہیں سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر؟ کیوں؟ اسی وجہ سے یہ آخری طاق راتوں میں، یہ جو طاق رات ہے 10ویں روزے رمضان کی، کیوں رکھا ہے اس کو سنبھال کر؟ کیونکہ اگر تم اس رات کوئی خرابی کرو تو بڑا سخت گناہ ہوگا، اس لیے تو وہ اہم چیز کو چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ تمہاری بے قدری اس کو ضائع نہ کرتے۔ یہ معجزے کیوں نہیں تمہیں اب دکھائے جاتے؟ اسی وجہ سے اس سے بھرا معجزہ اب ہے ہی کوئی نہیں، ورنہ تم تو اس کی یہ حالت کر رہے ہو کہ کئی مہینے اس کو الماری میں بند کر دیا ہے۔ تو تمہارے آگے ایسے معجزے ہوتے، وہ اونٹنی کا معجزہ کیا تھا؟ دکھاؤ ہمیں، اگر تم سچے ہو تو نکالو یہاں سے ایک اونٹنی، تو آگے پھر اونٹنی، اور پھر ذبح کر دیا گیا اس کو۔ کہیں ایسا معجزہ تمہارے سامنے آج آ جاتا، تم اس کا کیا حال کرتے؟ یہ نعمت، عظمت کبھی کبھی خواہش آزمائش کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ خواہش آزمائش ہی تو ہے، حد سے زیادہ مل جانا یا حد سے زیادہ مانگ لینا، یہی تو آزمائش ہے۔ پر اس کو واضح طور پر ہمارے نبی نے ریسٹور کیا، دنیا میں رہو پر دنیا کے نہ ہونا، شادیاں کرو پر اللہ کی بندگی میں کوئی کمی نہ پیدا ہونا دینا۔ پر تم نے تو سوچ لیا 4 شادیاں ہیں تو 4 ہی صحیح۔ کچھ دنوں پہلے اس پہ بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات یہاں پر آئے گی، واضح کروں گا۔ تو یہ دونوں صورتیں بڑی مل گئی ہیں، جڑ گئی ہیں پچھلی 2 صورتوں کے ساتھ، کہ اب قریش مکہ کے سے اب ان کی سرداری ختم، اور اب ریسٹور کریں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب ان کا کردار یہ واضح کیسے ہوگا، کیسے پتہ لگے گا کہ اب وہ ریسٹور کر رہے ہیں؟ کیونکہ سورۃ الماعون بتائے گی ان کو کہ یہ تھا ان کا کردار اور یہ ہے محمد کا کردار۔ تو جان لو یہ ہے ایک مسلمان کا کردار۔ کیا یہ ہونا چاہیے تھا مسلمان کا کردار جو اس نے کر رکھا ہے؟ تو عظمت کعبہ اور دوسری طرف قریش کی گمراہی اور اس کی پستی، پھر عظمت کعبہ کو دوبارہ بحال کیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور متولی ہوں گے ان کے امتی۔ تو یہ چاروں صورتوں کے ساتھ ربط قائم ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر بڑی جڑ رہی ہے سورۃ القلم اور سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح کے ساتھ، بہت۔ میں نے آپ کو پھر وہی بات بولی ہے کہ یہ صورتیں جتنی پڑھنے میں حجم کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، اتنی ہی تو بہترین ہیں اور اتنی ہی تو بڑی ہیں۔ عظیم صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، صحابہ کرام نے، حدیث سورۃ الفاتحہ۔ انہوں نے کہا بہترین، صحیح جواب۔ حجم کے لحاظ سے کتنی ہے؟ تو 5 یا 6 آیتیں یا 7، مجھے یاد نہیں ہے، پر عظیم صورت، مالک یوم الدین، جواب یہاں پر آئے گا۔ سورۃ القلم میں ایک مضمون ہے، وہی مضمون اسی شکل میں آئے گا سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر۔ تو یہاں سے آپ جان لیجئے کہ یہ صورتیں کتنی اہم ہیں۔ سورۃ القلم میں ایک مضمون بیان کیا گیا، ایک رخ بیان کیا گیا، کیا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی اجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اے محمد آپ دیوانے نہیں ہیں اپنے پروردگار کے فضل سے۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً ہم نے آپ کو ایک بلند اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اب اس کے برعکس اب دوسرا بھی ایک رخ آئے گا اسی صورت میں، سورۃ القلم میں آیا، کیا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں مت آنا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کی باتوں میں مت آنا جو بہت قسمیں کھاتا ہو، تانے دینے کا عادی ہو، چغلی خور ہو، بھلائی سے روکتا ہو اور زیادتی کرتا ہو، بد مزاج ہو اور اس کے علاوہ نچلے نسبت کا ہو، صرف اسی وجہ سے وہ جانا جائے کیونکہ اس کے پاس بڑا مال ہے اور بڑی اولاد ہے۔
یہی تو انسان کی سب سے بڑی خرابی تھی۔ یہاں پر ویسے اشارہ کئی تفاسیر اور کئی محدثین کا ہے، علماء کرام کا، کہ یہاں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذات تطلع علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب 2021 میں ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں تو دلیل چاہیے۔ ان قریب ہم اس کو سونڈ کے بال کھینچیں گے اور داغ لگائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں بھی ایک کردار، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پر میں واضح کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، شخصیت، بلند مقام، تاکہ یہ جان لیں کہ ان صورتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقین جانیں کہ آپ کے آنے والے حالات آپ کے پچھلے حالات سے بہتر نہیں ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اے مسلمان، کیا تو اپنے آنے والے، دیکھو میں نے یہاں پر یہی بات کہی ہے کہ میرا کوشش ہے کہ میں آپ کو جوڑتا ہوں اس زمانے سے اس زمانے کے ساتھ، پر پس منظر میں وہی بیان کروں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ اس کی دلیل دوں گا، صرف باتوں سے نہیں۔ اور یہاں پر وہی انداز، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ اور اسی طرح وہاں پر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہٰذا جب تم فارغ ہو جایا کرو تو عبادت میں لگ جایا کرو اور اپنے پروردگار سے لو لگا لو، جڑ جاؤ۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہاں پر کیا کہا تھا، جب فارغ ہوا کرو تو اللہ کی طرف لو لگا لو اور جڑ جاؤ۔ اور یہاں پر کیا کہا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ دیکھو جڑ گئی نا باتیں، کیسے واضح ہو رہی ہیں باتیں۔ تو اس طرح یہ سورۃ الکوثر واضح ہو گئی پوری طرح ان صورتوں کے ساتھ۔ اب ہم سورۃ الماعون کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ان کا پس منظر بیان کر دیا ہے کہ یہ صورتیں کس طرح جڑتی ہیں۔ اب سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر کے اندر یاد رکھیے گا، میں آسان کر رہا ہوں، جب میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا تو یہ میں نے اس طرح نہیں کیا، میں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ایک، اگر کوئی شخص لکھ رہا ہو کبھی وہ بیان کرنا چاہے تو اسی طرح جب میں بھی، تو وہ جان لے کہ میں کچھ پوائنٹس پہلے ہی اس کو بتا دوں جو لکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، تاکہ اس کی توجہ یا اس کی جڑنے کا بیان کے ساتھ کچھ وجہ باقی رہ جائے۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، یہ ایک نفسیاتی ہے کہ جب ایک ردم میں انسان جا رہا ہو جذباتی طور پہ تو کئی الفاظ منہ سے ہل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر کے اندر چند الفاظ ہیں جو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ نہایت اہم ہیں کہ جس کی دلیل میں آخر میں آپ کو ایک تمہیدی شکل میں دوں گا۔ سورۃ الماعون کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو سورۃ الماعون مضمون کے اعتبار سے 3 صورتوں کے ساتھ جڑتی ہے، یا میں دوسرے الفاظ میں کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے، یعنی کہ اگر یہ آیت چھوٹی ہے، معمولی ہے، والعصر، اس کا لفظ تو ہمیں آسان آ گیا وہ زمانہ، پر اس کو واضح کرے گا، اس کو نکھارے گا کئی الفاظ قرآن کے جو اس کو واضح کریں گے۔ اسی طرح سورۃ الماعون بھی اہم ترین ہے، اس کو 3 صورتوں کے لحاظ سے مضمون کے اعتبار سے واضح کیا جائے گا۔ سورۃ العلق، سورۃ العلق میں 3 آیات میں نے بیان کی تھی، ایمان بالآخرہ کے اوپر اہم ترین مضمون، اگر کوئی پوچھے ایمان بالآخرہ کے لیے تو اہم ترین آیات ہیں سورۃ العلق کی۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی، حتیٰ کہ یہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ اصل میں یہ بہت بڑی حقیقت یہاں بیان ہو رہی ہے، اور یہ بنیادی وجہ ہے کس چیز کی، وہ اپنے آپ کو کیوں سرکشی میں پاتا ہے،
کیوں خرابی کرتا ہے، کیوں بے ایمانی کر رہا ہے، کیوں حرام خوری کر رہا ہے، کیوں سود کھا رہا ہے، کیوں بے پردگی کی طرف عورت بھاگ رہی ہے، کیوں فحاشی کو پسند کر رہی ہے؟ کیونکہ ارآہ استغنا، کیونکہ وہ پا رہا ہے اپنے آپ کو طغیانی میں، کیونکہ اس سے اپنے پروردگار کو بے نیازی سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ ارآہ استغنا، اپنے آپ کو طغیانی میں دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ایک طرح میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں تو مجھے کیا ہو گیا، میں نے کوئی جھوٹا حلف بھی اٹھا لیا تو کیا میرے پیٹ میں کوئی کینسر آ گیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ میں جو یہ بے پردگی کر رہا ہوں، میرے پہ کون سی رحمت کی کمی ہو رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہے میرے بینک بیلنس، دیکھ نہیں رہے میرے معاملات، سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ اصل میں استغنا یہی ہے طغیانی، کہ یہ میں پہلے بھی بات واضح کر دوں گا، اخلاقی قوانین یہاں نہیں ایکٹیو ہوں گے۔ یہاں پر آپ انگارہ آگ کا منہ میں رکھو گے جل جائے گا، جھوٹ بولو گے کچھ نہیں ہوگا، حرام کھاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، ڈکیتی چوری کر لو گے تو کیا کر لو گے زیادہ زیادہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم پردہ ہٹا دو، کیا ہوگا تمہارے؟ کا فرشتہ منہ پھیر گیا؟ تمہیں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اس کی وجہ کیونکہ اخلاقی قوانین اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکٹیو نہیں رکھے۔ وجہ کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، وہ دارالجزا اور سزا ہے۔ یہاں دارالامتحان میں جزا سزا نہیں ہوتی۔ تو دارالامتحان میں کیا ملتی ہے؟ سب سے بڑی چیز آزادی۔ جو چاہنا چاہتے ہو کرو، جو سلیکٹ کرنا چاہتے ہو کرو، جس راستے پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، ارائیت الذی یکذب بالدین میں جانا چاہتے ہو جاؤ، یا پھر حاصل کرنا چاہتے ہو اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے روضہ کوثر، تو دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تو یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالسزا نہیں ہے۔ یہاں تم جو چاہو کرو، تمہیں آزادی دی جا رہی ہے۔ وہ آزادی اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمہارے پہ پکڑ ہوگی، اس کی وجہ تم اپنے آپ کو پاتے ہو سرکشی میں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ساتھ ہی اگلی آیت میں آ گیا، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، سچ تو یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ہی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ خوف ہو کہ اس نے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے اس کتاب کو لے کر، تو سیلف سینسر ہو جائے گا، اس کے اندر ایک سینسر آ جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے نہیں یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر ڈر ہے کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ مجھے آج بھی دیکھ رہا ہے، مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جب میں نے قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہونا جزا و سزا کے لیے، تو میں یہ چہرے سے کھڑا ہوں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما گئے، وہ میں آگے آپ کو بیان کروں گا، ایک اس معاملے کے ساتھ بڑی سخت بات انہوں نے کہی۔ یہی تو بات ہے سورۃ النازعات میں فرمایا گیا 40 نمبر آیت میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یاد رکھو یہ بڑی اہم نقطے کی بات ہے۔ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف رکھتا ہے اور اپنے نفس کو بڑی خواہشات سے روکتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ میں پھر بار بار وہی کہوں گا، جو خوف رکھتا ہے وہ تو 70 ماؤں جتنا پیار نہیں کرتا، تو خوف کا کیا مطلب؟ خوف یہ ڈر ہی ہے جو تمہیں انسان بناتا ہے جانور سے، یہ خوف ہی ہے جو تمہیں بتائے گا اپنے رب کی عظمت کے بارے میں۔ پھر انسان اپنے نفس کی لگام کو کھینچ کے رکھے گا جب اس میں یہ خوف ہوگا، نہیں اس سے آگے نہیں جانا، نہ یہ نہیں مجھے چاہیے، بس۔ کیا کہا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکل کر؟ حضرت عمر ساتھ موجود تھے، زمین پہ گری، چند کھجوریں اٹھائیں صاف کی، عمر کھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ تنزیہ نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمر میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ جس کے تم امتی ہو، جس کا تم 12 ربیع اول منانے لگے ہو، وہ بھوکا تھے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، کہ تم رج جاؤ، اور تم رجے؟ نہ، تم مانگے، تم نے اور مانگا اور پڑ گئے اپنی آزمائش میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا رزق سے، اولاد سے، فاروانی سے،
تم پڑ گئے اپنی آزمائش میں، مانگتے رہے اور تو تم طغیانی میں پڑ گئے۔ جب تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے انشاءاللہ تو اس شکل سے دیکھو گے، تو یہ ہے ریورس آرڈر ہوگا۔ پھر ایک ریورس آرڈر آئے گا، جو آخرت کا منکر ہوگا، جو اپنے رب کی نہیں مانتا۔ اب کوئی ہے جو کہے گا میں اپنے رب کو نہیں مانتا، کوئی کہے گا میں کافر ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں رب کو نہیں مانتا، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو کہے گا میں مسلمان ہوں، میں تو نبی کا بڑا چہیتا ہوں۔ پر جان لو اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے جان لو کہ جو آخرت کا منکر ہوگا وہ اپنے اخلاق کی پستی میں گرا پائے گا، وہ سن کر بھی کہے گا کہ میں نے نہیں کچھ سنا۔ یہ ہوگا اس کا معاملہ۔ یہی تو ہوا ہے قریش کے ساتھ۔ اب ان سے متولی لے لی گئی، ان سے کعبے کی وہ سرداری چھین کے ادھر دے دیا گیا۔ کیوں؟ جب ان کے پاس تھی وہ ساری طاقت، انہوں نے کیا کیا؟ اس بت خانے کو بنا دیا، اس مکہ کو۔ تو تم بھی تو یہی کر رہے ہو۔ آج اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو تم آگے سے کیا کہتے ہو؟ اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اسی دور میں بھاگ جاتے ہو۔ تو پھر یہی ہوگا نا۔ تو کہیں یہ ہی نہ ہو جائے اس سے پہلے باز آ جاؤ، تو نیکی بھی بھلائی بھی اگر ریاکاری ہوگی تو وہ بھی ضائع ہو جائے، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں آپ یہ کام کریں گے۔ کیونکہ جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگا، اخلاق کی پستی گری ہوگی، تو پھر یہ کس کے لیے ہوگا؟ پھر یہ کوئی ذاتی مفاد ہوگا۔ جیسے کہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، جیسے کہ الیکشن ہونا ہے تو اب غریبوں میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ غریبوں میں کھانا اس لیے نہیں کھلایا جا رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کھلایا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن ہے، جیتنا ہے۔ فاؤنڈیشن اس لیے قائم نہیں کیے جا رہے، غریبوں کی مدد اس لیے نہیں کی جا رہی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اپنا سرکار دربار میں کوئی بڑا عہدہ پانا ہے، ہم نے کوئی بڑا معاملہ پانا ہے، اس لیے تو یہ فاؤنڈیشن قائم ہو رہے ہیں۔ تو مضمون کے اعتبار سے سورۃ المعون سورۃ المطففین سے بھی جوڑتی ہے۔ اسی طرح اخلاقی پستی کا وہاں پر بھی ذکر آیا تھا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے جو اپنی ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ ناپ تول میں کیا کمی کرے گا؟ وہ کمی صرف ناپ تول میں نہیں کرے گا، یہ ناپ تول بڑی جگہوں پر جا کے جڑتا ہے۔ سورۃ عادیات سے جڑتا ہے، پہلے میں اس وقت نہیں جا رہا۔ وہ جو کمی جو چھوٹی سی کر گیا نا، وہ اپنے ایمان کو بیچ بیٹھا ہے، پر وہ پھر بھی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں۔ اس کو یہ ڈر نہیں کہ کوئی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ تول کر لیتا ہے اور جب خود دیتا ہے تو پوری ناپ تول کر لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو اس میں کمی کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں ہیں جو سوچتے نہیں کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن کے لیے اٹھایا جائے گا اور اکٹھا کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک زبردست دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں ترجمہ آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، اس وجہ سے میں اس رفتار سے پڑھ جاتا ہوں۔ تو جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، صرف کس حالت میں؟ خوف سے۔ وہی والی پچھلی آیت کے ساتھ جڑ گئی بات۔ تو سورۃ العلق اور سورۃ المطففین، وہاں پر ترتیب ہم نے کیا دیکھی کہ پہلے ہم نے دیکھا اخلاق کی دنات اور اس کی پستی، اور پھر ہم نے اس کا بعد دیکھا اس کا سبب۔ سورۃ المعون میں ہم نے پہلے دیکھی دنات، پہلے ہم نے انکار دیکھا، پھر اس کی دنات دیکھی۔ یعنی کہ سورۃ العلق میں اور سورۃ المطففین کے اندر منافقین کی سب سے پہلے دنات دیکھی، ان کے کردار کو دیکھا، پھر انکار کو دیکھا۔ سورۃ المعون کے اندر پہلی آیت کیا ہے؟ ان کا انکار اور پھر ان کا کردار۔ اور تیسری صورت کے ساتھ تو جیسے یہ جڑتی ہے جیسے کہ ایک سوال ختم ہو رہا ہے اور تو جواب سورۃ المعون ہی ہو، یعنی کہ ایک سوال ختم ہو رہا ہے اور جواب سورۃ المعون سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ ردم میں بیان کروں گا۔ سورۃ 3 میں ایک سوال ختم ہوا تھا آخری آیات میں، کیا؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔
فذالک الذی یدعو الیتیم، بالکل ایک ردم. کیسے؟ پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بھر کر حکمران نہیں ہے؟ کیا تم نے ایسے دیکھا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہو؟ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یہ دیکھو کس طرح جڑ گئی ہے یہ آیت. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. پھر وہ کیا چیز ہے تو تجھے جزا اور سزا سے جھٹلاتی ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بھرا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا تم نے دیکھا نہیں ہے جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یہ تینوں صورتیں ایک لفظی ترجمے کے ساتھ ایسے جڑتی ہیں آپس میں جیسے کہ ایک معنی چل رہا ہو، ایک ردم چل رہی ہو، جیسے میں نے آپ کو ایک ردم میں سنایا. تو یہ سورۃ الماعون کی جر یا اس کا جوڑے ہونے کا جو ایک تعلق ہے وہ میں نے آپ کو تمام صورتوں کے ساتھ بیان کیا. اب ہم سورۃ الماعون کی آیات کو پڑھتے ہوئے ان کے اندر اہم لفظوں کو سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ نے جوڑ تو میں نے اب آپ کو سنا دیا، تو اب میں اس کے معنی کی طرف آتا ہوں. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اب میں لفظ بائی لفظ ترجمہ کر رہا ہوں. جوڑ اور میں نے مشابہت اور پس منظر بیان کر چکا ہوں، اب میں صرف ترجمے پہ آؤں گا. دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے روح بصری، ایک ہے روح قلبی. روح بصری جو تمہیں نظر آ رہا ہے، دیکھو جو تم دیکھ رہے ہو. یہاں پر میں ایک بات پھر بتا دوں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. کون سے؟ جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے مانگنے کے لیے. کچھ چیز نہیں ہے نا جو ہم مانگ رہے ہیں. کیا پیسے سے نیند آئے گی؟ کیا پیسے سے پیٹ بھرے گا؟ نہیں. دلیل کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی لاکھوں روپیہ کیش ہو اور تم ریگستان جا کے کہو کہ یہاں مجھے برگر کھلا دے، کیسے آئے گا؟ تم پھر فون کرو گے. میں فون کی اس ٹائم بات نہیں کر رہا، میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں. تم ریگستان میں کھڑے اور پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو کہو کہ میں نے برگر کھانا ہے، میں نے چاول کھانے ہیں، تو آ جائیں گے. تو پیسے سے پیٹ نہیں بھرتا. یہ دلیل ہے. تو ایک ہے وہ نظر جو تمہارے پاس ہے، اور ایک ہے روح بصری اور روح قلبی، دل کی نظر، اندر کی نظر، حقیقت، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربی ارنی حقیقتاً اشیاء کما ہیا. اے خداوند مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی وہ ہے. بلی، کتا، جانور، ہاتھی، یہ تو سب دیکھ رہے ہیں. مجھے تو حقیقت دکھا. مجھے تو ان اشیاء کی اندر کی حقیقت دکھا، وضاحت دکھا، اندر کا معاملہ دکھا. اصل میں یہ آیت توجہ دلا رہی ہے، کھینچ رہی ہے اپنی طرف. دیکھو، ذرا غور تو کرو. دیکھتے نہیں ہو جو سزا اور جزا کو جھٹلا رہا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اپنے اندر سے ایک سوال اور ہے، دیکھتے نہیں ہو جو یتیموں کو دھکے دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ جزا اور سزا کو جھٹلا رہا ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ. میں نے بات آپ کو بتائی، سورۃ الضحیٰ، سورۃ العلق اور سورۃ المطففین کے اندر پہلے ان کا کردار بیان ہوا، پھر ان کی انکاری. یہاں پر پہلے انکاری ہے، پھر اس کا کردار ہے. یہیں سے تم انالیسس کر لو. دیکھو ان منکر کو، ان کے کردار کو، ان کے ظاہری ٹھاٹ بھاٹ پہ مت جاؤ. ان کو جو چودراہٹ ملی ہے اس پہ مت دیکھو، پر ان کے اندر کے معاملے کو دیکھو. ابھی تو حضور کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی زیادہ بڑی طاقت نہیں ابھی کٹی ہوئی تھی، لیکن حقیقت کو دیکھو. اصل عظمت تو اللہ کی ہے. تو میں یہ باتیں شاید سننے میں ہلکی پھلکی لگ رہی ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ جب تم مرو گے تو یہی ہے جو تمہیں بچائے گا. وہ بڑا ماربل کا قبر نہیں تمہیں بچا پائے گی. تو اصل میں یہ دونوں روایات یہاں واضح ہیں کہ یہاں پر ظاہری بھی بات ہو رہی ہے اور باطنی بھی، کہ تم دھکے دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو، جھٹلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو،
سن کر بھی نہ سنی والوں کو دیکھتے ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا پردہ کریں گے ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا حرام خوری حرام ہے ٹھیک ہے کریں، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنی بیوی کی عزت کرو کریں گے ٹھیک ہے کریں گے پر کر نہیں رہے۔ یہی تو ہیں جزا اور جزا کو جٹلانے والے، پر وہ کر تو نہیں رہے نا، حقیقت تو یہ ہے۔ تو یہاں سے تم انالیسس کر لو، چیک کر لو، دیکھ لو۔ کچھ کے مطابق یہاں مراد ابو جہل بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، مگر اس شخصی بھی بات ہو سکتی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن جب مضمون کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ منکر کا کردار ہی ہوگا، یعنی کہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں خاص لفظ ہے بالدین، یہ میں واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک سورۃ المعون میں ایک لفظ ہے بالدین اور ابتر، یہ دو میں واضح کروں گا بڑے تفصیل کے ساتھ، اور سورۃ الکوثر میں کوثر، یہ میں واضح کروں گا۔ بالدین، دین کیا ہے؟ دین اسلام، دین اسلام، یہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے۔ جب میں نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کیا تو بڑا کچھ سمجھ میں آئی یہ بات۔ دین کیا ہے؟ دین کے لغوی معنی ہے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور لغوی معنی دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہوتا ہے جو ایک شکل اختیار کر گیا ہو، ایک لفظ شکل اختیار کر گیا ہو، ایک مقام پر آ گیا ہو، اب اس لفظ کی اہمیت اور لفظ کا مطلب کچھ اور ہوگا جبکہ اس کے معنی کچھ اور تھے۔ بالدین، یہ لفظ آپ اگلی دو صورتوں میں بھی سنیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور ملے گی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ دین کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سمجھیے گا، اس کو واضح کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ دین، دین الحق سے کیا مراد ہے میں اس کو بیان کروں گا۔ یہاں پر ایک اور لفظ یاد سن لیجئے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 28، یہ آیت نہایت اہم ہے، یہ آیت پورے قرآن کا عمود ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ ان کی دلیل ہے۔ کتنی اہم آیت ہوگی کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے سیرت نبوی کو، جان ہی نہیں سکتے جب تک آپ مقصد نبوی کو نہ جان لیں۔ یہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی آپ سے کہ سیرت نبوی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی باتوں کو جان ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے مقصد کو نہ جان لیں۔ وہ کیا ہے پہلے آیت؟ وہ آیت میں آپ کو بتا دوں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس سے ہر دوسرے دین پر غلبہ کر دیا جائے۔ اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں، سمجھیں بڑا غور سے۔ دین کے معنی ہے بدلہ، دین کا مطلب ہے بدلہ، ریونج، بدلہ، بدلہ۔ اب اسے ایک قدم آگے، جزا اور سزا۔ اب یہ لفظ بدلے سے جزا اور سزا کی شکل اختیار کرے، جیسے ہم کہتے نہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے وہی پاؤ گے۔ تو دین سے، دین لفظ نکلا ہے دان سے، دین دال زیر ہے وہاں زبر ہے، دین نکلا ہے دان سے۔ دان کہتے ہیں قرض کو، قرض وہ شے ہے جو واپس آتی ہے، جیسے کہ ہدیہ واپس نہیں آتا، عطیہ واپس نہیں آتا، لیا نہیں جاتا نا واپس، کہ آپ نے کسی کو عطیہ کیا اور واپس لے لو، صدقہ دیا جاتا ہے واپس نہیں لیا جاتا۔ پر دان قرض کو کہتے ہیں، اور دان سے نکلا ہے دین، اور دین کا مطلب ہے بدلہ، اور بدلہ اب شکل اختیار کرتا ہے جزا اور سزا کی۔ دلیل میں آپ کو ابھی دوں گا قرآن کے ساتھ۔ اب جزا اور سزا سے بھر کر آگے چلتے ہیں، تو جزا اور سزا قانون کے تحت، تو اب یہ لفظ دین قانون کی شکل اختیار کر کے، قانون، جزا سزا نہیں مل سکتی قانون کے تحت۔ اب قانون سے ایک قدم آگے چلیں، بلند لفظ پہ آ گیا، قانون سے یہ بن گیا ہے نظام۔
نظام کے تحت کوئی قانون ہوگا جو سزا اور جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ تو یہ دین نظام کے لیے آ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں نظام الحق، نظام اللہ، دین اللہ، وہی نظام اللہ، دین اللہ۔ تو یہ نظام یا دین ایک ہی لفظ ہے، تو نظام اللہ کہہ لو یا دین اللہ کہہ لو، تو یہ دین ہے نظام۔ اگلی دو صورتوں میں قل یا ایھا الکافرون سورۃ النصر میں یہ دین نظام کی شکل میں آئے گا، یہاں یہ دین جزا اور سزا کی شکل میں آیا ہے، جیسے کہ اب میں آپ کو دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ دین بدلہ جزا اور سزا کی شکل میں، جزا اور سزا کی شکل سے مراد سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، جو روز مالک کا، سزا اور جزا کا مالک ہے، تو وہاں دین جزا اور سزا کے لیے آیا۔ یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہاں پر بھی دین جزا اور سزا کے لیے ہے۔ پھر یہ دین بلند مقام پہ پہنچے گا جو پہنچتا ہے نظام کی شکل میں، تو نظام ہمیں ملے گا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہاں دین سے مراد اب نظام ہو گیا۔ تو سورۃ النصر میں بھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ تو دین کا اصل لغوی معنی ہے بدلہ، جو بدلے کی شکل اختیار کر کے گیا، سزا اور جزا، اور پھر اس کے بعد یہ اس سے بلند مقام نظام اللہ پہ آ گیا۔ تو دین کا مطلب ہے نظام۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ایسے شخص کو، جزا اور سزا کو، جو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں دھکے سے کیا مراد ہے؟ اب میں یہ بھی واضح کر دوں، دھکا سادی الفاظ میں کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، فزیکلی دھکا دینا۔ اس کی دلیل ہے کہ ایک شخص یتیم، ابو جہل نے اس کا مال ہڑپ کر لیا، اب وہ یتیم گیا اپنے مال کے لیے، تو پوچھنے لگا کہ ابو جہل سے میرا مال دلا دو۔ تو ان منافقین نے مذاق اڑانے کے لیے، مسخری کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ہے جو تمہیں ابو جہل سے پیسے دلوا سکتا ہے، جاؤ لے لو اس سے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو پہلے کہ دھکا وغیرہ پڑا ہوگا تو وہ یہ کر کے آیا۔ تو وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چلے گئے، جا کے ابو جہل کو کہا اس کا مال واپس کرو۔ فوراً اندر گیا، مال لے کے آیا، اس کو واپس کیا۔ لوگوں نے کہا دیکھا اب تو ابو جہل بھی چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، تو پوچھا کیا ابو جہل کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد میرے پاس آئے تو مجھے ایسے لگے جیسے یہ میری ابھی تکہ بوٹی ہو جائے گی، ایسی دہشت میرے پہ پڑ گئی ہے، تو میں نے یہ کر دیا۔ تو دھکا دینا، ایک تو ہے ہاتھ سے دھکا دینا، اور ایک ہے جھٹلانا، جسے ہم کہتے ہیں جاؤ جاؤ چلے جاؤ، یعنی کہ جس کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں بھی آیا ہے، کسی یتیم پر زیادتی مت کرو۔ ایک ہے ہاتھ کی زیادتی، ایک ہے زبان کی زیادتی، اخلاقی زیادتی، بدتمیزی۔ ہم نے کسی کو گھر میں رکھا ہے، ایسے رکھا ہے جیسے ہم رہتے ہیں ویسے نہیں، بس اس کو رکھا ہے۔ ایک یتیم کو گھر پہ رکھا ہے، اس کا بھی یہ بھی طریقہ ہے۔ اور ایک ہے فزیکلی دھکے دینا، ہاتھ سے دھکے دینا، اور ایک ہے زبان سے دھکے دینا، جس کے بارے میں اکثر ایک محاورہ بھی ہے کہ زبان سے اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، ایسا ہے زبان استعمال کی کہ مجھے ننگا کر دیا۔ تو ایسی بدتمیزی، یہاں پر یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، چاہے منہ سے چاہے ہاتھ سے، اور لوگوں کو جھٹلاتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے یتیموں کے ساتھ۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہاں پر ایک بنیادی بات واضح کر دو، راستے دو ہی ہوتے ہیں اللہ کے نظام میں، دین اللہ میں دو راستے ہیں۔ میں اللہ کی مانتا ہوں، میں اللہ کی نہیں مانتا۔ میں سخاوت کرتا ہوں، میں بخیل ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا میں سخاوت اور بخیل دونوں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سخی ہے، دیتا ہے، تو سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 7، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات
کو دل سے مانا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم نے اس کے راستے کو آسان کر دیا، منزل آسان کر دی، معاملات ہلکے کر دیے۔ اور جو بخیل ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ شخص جس نے بخل کیا، بے نیازی کی، مال کو رکھا روک روک کر اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، میں نہیں مانتا، یہ میرے مطلب کی نہیں ہے، تو مجھے سمجھائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور ہم نے اس کو تکلیف والی منزل کے لیے اس کو تیار کر دیا۔ اگر آپ کا معاملہ آسان ہے پھر آپ کے معاملات آسان ہیں۔ یہاں پر بڑی ایک اہم بات ہے، میں اس طرف پھر نہیں جاؤں گا، میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ بیان ہے سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر کا، پر یہ علمی گفتگو ہے، انشاءاللہ اس پہ اچھی بات کو جھٹلا دینا چاہے عمر کا کوئی تقاضا نہ ہو۔ شیطان نے تو آ کے آیت الکرسی کی تفصیل بیان کی تھی، اس کی فضیلت کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ شیطان ہے، بات صحیح کر کے۔ ہم جیسا بندہ اپنے سے کم تر کی بات کو مانے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مجھے سمجھائے گا، آج کا لڑکا یا آج کی لڑکی مجھے سمجھائے گی پردے کے بارے میں مجھے سمجھائے گی؟ میں نہیں تو زندگی تب پردے میں گزر گئی پر بے ترتیبی سے گزری۔ مجھے بڑا تجربہ ہے، میں 5 بیٹیاں بیاہ چکی ہوں، پر بے طریقی زندگی گزری نا۔ اب کیا مانگتے ہو؟ یہ بڑا کام کا لفظ ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ اچھی بات کو جھٹلانا مومن کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اس کی گم ہوئی چیز کیا ہے؟ حکمت کی بات، اور وہ حکمت کی بات کو ہی تانے پہ رکھ دے تو دیکھتے نہیں ہو، یہ وہی تو ہے جو جھٹلاتا ہے۔ یہ بار بار آیات آپ کو جوڑتی ہیں جاننے کے لیے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو کھانا کھلانا خود کیا تو وہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ یہاں پر ایک نفسیاتی بات بھی ہے جو بڑی واضح طور پر آتی ہے کہ میں اس سے پہلے اس کو کہوں تو کھانا کھلا، وہ پلٹ کے مجھے نہ کہتے تو مجھ سے زیادہ دولت مند ہے تو کھلا دے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ بھائی جنٹلمین ایک ایگریمنٹ، کیا نہ میں تجھے کہتا ہوں نہ تو مجھے کہہ، نہ تو مجھے دین کی طرف بلا نہ میں تجھے دین کی طرف بلاؤں، اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے، جا کے کرو۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ خطبہ لے کے آؤں گا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے اندر حکم ہے واضح طور پر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، لفظ ان نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ویل، یہ تو آپ کو لفظ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْوَيْلِ، ویل کا لفظ سورۃ المطففین میں ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اگر اس آیت کو میں یہاں روکوں گا تو یہ لفظ کسی اور شکل اختیار کرے گا، یہ لفظ اگلی آیت کے ساتھ جڑتا ہوا پھر میں مکمل کروں گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ پہلے میں یہ بات واضح کر دوں، یہاں نماز سے، یہاں اس لفظ سورۃ المعون میں اس نماز سے مراد کون سی نماز، پھر یہ میں جوڑوں گا آج کی بات کے ساتھ۔ نماز کیا کرتی ہے، پہلے تو یہ کنفرم کرنا چاہیے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے۔ میں نے آپ کو پھر بتایا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آیات کا پس منظر بیان کروں۔ ترجمہ تو آپ کو بھی مجھ سے اچھا آتا ہے، پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، تو آپ ساری اردو اچھی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کیا کرتی ہے؟ نماز جوڑتی ہے انسان کو اپنے رب کے ساتھ۔ جو روح ٹھنڈی پڑ گئی ہے دنیاوی معاملات میں رہ کر، اس میں یہ حرارت پیدا کرتی ہے، گرمائش پیدا کرتی ہے، صلاۃ ذریعہ بنتی ہے روح میں گرمائش پیدا کرنے کے لیے، اور نماز ہوتی ہے کسی نظام کے تحت، کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا۔ جیسے کہ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ ہر شریعت میں ہر نبی کو، انبیاء کرام کو کسی نہ کسی شکل میں نماز عطا کی گئی ہے، مگر اس کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر جو نماز کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ہماری 5 وقتہ نماز نہیں ہے، یہاں مراد در حقیقت وہ نماز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی گئی۔
جس کا ذکر سورۃ الابراہیم آیت نمبر 17 اور 14، جس کے اندر جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی عند، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد آپ کے اس جگہ پر، اپنے گھر، آپ کے گھر کے پاس ایسی وادی میں بسا دی جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، عندک بیت المحرمہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور اے میرے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے۔ اب کوئی تو نماز ہوگی، وہ کیا نماز ہوگی وہ قدر ہمیں من علم نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی نماز تھی، اگرچہ وہ نماز اس طرح کی نہیں تھی جیسے ہم ادا کرتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی، کوئی نہ کوئی نماز تھی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، کیا؟ سورۃ المریم آیت نمبر 55، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوَاتِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرو، اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ چیز یہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز دی گئی تھی۔ وہ کیا نماز تھی وہ اللہ عالم، تو نماز ضرور دی گئی تھی۔ اور یہاں پر یہ معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نماز کا کوئی نظام تھا، لیکن زمانہ گزرتے ساتھ ساتھ وہ نماز جاتی رہی، اس کا حلیہ بدلتا رہا، وہ اس حالت میں آ گئی کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدُّقًا، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا اب کچھ نہیں رہا۔ کوئی نماز تھی جو دی تھی، اس کا حلیہ یہ ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ بھی تفاسیر سے پتہ لگتا ہے کہ ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کو بہت پہنچا ہوا شخص ہے، تو یہ حالت ہو گئی تھی وہاں پر، تو نماز کی اصل روح ختم ہو چکی تھی جو نماز دی گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانے سے کو 2,500 سے 3,000 سال کا فرق ہے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، یہاں تک کہ اس آخری وقت تک کا انتظار کرتے ہیں جب وہ شیطان کے 2 سینگ رہ جائیں، تو پھر جلدی سے آ کے ٹھونگے مار لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہاں میں بیان کر دوں نماز کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی اور سلام پھیری اور جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، جب سلام پھیری پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ نماز پڑھو، وہ دوبارہ نماز پڑھی۔ میں ان حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن اینڈ پہ میں اس بات کو واضح کروں گا کہ میں کن کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ان کے لیے ہے، کیوں جوڑی گئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ پھر گیا نماز پڑھ گیا، انہوں نے کہا دوبارہ نماز، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بتا دیں کیسے نماز پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو تب تک نہ اٹھو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے، پھر سجدے سے اٹھو۔ ہر معاملات کو آسانی سے رک رک کے کرو، تسلی سے کرو۔ اس کا میں نے ایک بڑا اچھا فارمولہ ڈھونڈا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو میں نے بیان کیا تھا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر، یہ ٹائم آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ ایک ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب آپ اٹھے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین نماز تھی۔ اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کی نماز رک رک کے ہوگی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اب آپ سجدے میں کیوں، ہر لفظ کو تسلی سے، آرام سے ادا کیا جائے۔ یہ جو ٹھونگے مارنا ہے اس کو نماز نہیں کہتے۔ اس کے اوپر ایک اور حدیث ہے، اگلی آیت میں آ رہی ہے، معون کے لفظ کے اوپر، الذی ہم یراؤن، جو دکھاوا کرتا ہے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دی، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔
میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ ٹھونگے ہی تمہارے ہیں تم نے. اسی تو کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن آپ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور دوسروں کو معمولی سی چیز بھی دینے سے انکار کرتے ہیں. معاون معمولی چیز. ریاکاری ہر نیکی کو ختم کر دیتی ہے. بڑی سے بڑی نیکی ہو، ریاکاری ہو، وہ ختم ہو جائے گی. سورۃ العادیات، دل کو لگنے والی آیت. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کر لیے جائیں گی تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے، یعنی کہ نیکیوں میں سے وہ نیکیاں جو تم نیت کے ساتھ کرتے تھے. انسان کو اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے. سورۃ الزلزال میں واضح کر دیا گیا ہم تمہارے اعمال دکھائیں گے تمہیں، پھر اس میں سے ان نیکیوں کو نکال لیا جائے گا جس میں نیت ہوگی. تو کیا یہ کام تم نے اللہ کے لیے کیا؟ یہ آیت آج میں پڑھ رہا تھا تو یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا. چھوٹی سی ہے، پھر کبھی تفصیل کے ساتھ آؤں گا. عورت کو حکم ہے کہ تم تیار ہو اپنے خامند کے لیے. نہیں ہوئی ہے پر اس کے لیے نہیں ہوئی، تو پھر اس کے ساتھ تو ایمانداری نہ رہی. تو پھر کس کے لیے ہوئی؟ اپنے رب کے لیے. رب کے لیے ہوتی تو پہلے تو ایماندار ہوتی اپنے رب کے ساتھ، پھر اپنے خامند کے ساتھ. خامند کے ساتھ ہوئی نہیں تو وہاں سے رجوع تو پہلے ہی کٹ گیا. تو پھر کس کے لیے تیار ہوئی؟ ریاکاری کے لیے. تو دکھاوے کے لیے تم نے دیا، دکھاوے کے لیے تم نے بلایا، دکھاوے کے لیے تم نے یہ محفل جمائی، بلایا دکھاوے کے لیے. نہیں تو تم یہاں کرتے محفل اپنے رب کے نام کی اور کہتے اللہ اکبر. جاؤ. کھانا پلانا اپنا معاملہ ہے، پر کھانا پلانے کے لیے آنا یہ معاملہ نہیں ہے. مانو اس دن کو، 12 ربیع الاول کو مناؤ اس لیے کیونکہ تم امتی ہو محمدی. اس لیے مت مناؤ کیونکہ یہ دن ہے محمدی کا، یہ اس لیے نہیں ہے. حقیقت کو جانو. تو یہ کام کس کے لیے؟ یہ اللہ کے لیے. یہ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہم وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ حاصل کر لیں گے جو تم نے کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. پر ایک بات تھوڑی مشکل ہے، بیان کر دوں. حدیث، ریاکاری کو پہچاننا ایسا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چونٹی چھوٹی سی جا رہی ہو تو اس کو دیکھنا جتنا محال ہے اتنا ہی اپنے اعمال میں نیکی کو دیکھنا، ریاکاری کو دیکھنا محال ہے. تو کھوتے رہو، چیک کرتے رہو، روتے رہو، خوف زدہ رہو، چیک کرو کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. آج کل یہ بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ہر وقت دین میں نہ رہا کرو، ہر بات ہی دین کی، اور کبھی تو دین چھوڑ دو. نہ، چیک کرتے رہو کہیں ریاکاری میں تو نہیں پڑ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یمنعون کہتے ہیں منع کرنا، روکنا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی فرمایا، کہہ چکا ہوں، سوری. سورۃ المعارج آیت نمبر 20 اور 21. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبراتے ہیں، اور جب ان کو آسانی اور خوشی ملتی ہے تو بخیل ہو جاتے ہیں. یہ تمہیں کس لیے دیا تھا؟ اس لیے کہ تم اور بڑا کرو. یہ تمہیں اس لیے دیا تھا تم اب کچھ اور کرو. تمہیں اس لیے بڑا نہیں دیا کہ اب تم اس سے بڑا کرو اور اس سے بھی بڑا کام کرو. تمہیں اب اس لیے دیا تھا کہ اب تم یہ کرو. دیکھتے نہیں ہو گے، تو دیکھتا نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کیا تیرا آنے والا وقت آج سے 10 سے 20 سال آج کیسا ہے؟ تو اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. اور جب تجھے دیا جاتا ہے تو جب تیرے سے تکلیف میں پہنچایا جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، تو بھاگتا ہے اپنے رب کی طرف، رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف. اور جب تجھے خوشحالی ملتی ہے، بہت ملتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بخیل ہو جاتا ہے. کچھ محدثین اور تفاسیر کے مطابق یہاں مراد زکوٰۃ ہے. بھئی زکوٰۃ کیسے بخیل ہو سکتی ہے؟ معاون یعنی کہ معمولی، بخیل نہیں، معمولی کیسے ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سی عام سی چیز.
وہ اس وجہ سے کہ 2.5% تو ہے، 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 روپے ہی تو دینے ہیں۔ تو جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو جب تجھے دیا جاتا ہے تو تو روکتا ہے، کھلانے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ سودے کا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں دے گا، پر تو بخیل ہو جاتا ہے، تو روک لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے گی تو ہم حاصل کر لیں گے وہی والی بات کہ یہ تو نے جو دیا ہے کس کے لیے۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کی اللہ کے لیے کی، جس نے بغض کیا اللہ کے لیے کیا، جس نے کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور اگر کچھ روکا تو وہ اللہ کے لیے، تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ جو کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میں نے اپنے خامند کو پسند کیا، اللہ کے لیے کیا۔ مجھے جو میرے ماں باپ نے مجھے دیا اللہ کے لیے دیا، اور میں نے اس کو پسند کیا اور میں نے اس پہ چلا، اور جو یہ مجھے معاملات ملے مجھے اللہ کے لیے ملے۔ آج میرے معاملات جو چل رہے ہیں اللہ کا کرم ہے، اور معاملات چل رہے ہیں یہ اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ پر یہ جو تم مینا کاری کرتے ہو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ریاکاری کے لیے ہے۔ یہ جو سٹیٹس کا تم نے ایک دھونس جمائی ہے یہ ریاکاری کے لیے، یہ اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کو تو یہ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھتے نہیں ہو سیرت محمدی؟ اب مجھے آنے دو سیرت محمدی پہ، میں اس پہ بات کروں گا۔ تو معاون کے بارے میں بھی یہ بات میں آپ کو بتاؤں تو سیرت محمدی میں کچھ چیزوں کو اس لیے سکپ کر گیا ہوں۔ تو یہی تو ہیں بیسکلی سورۃ المعاون میں یہ بات واضح کر دی گئی، دیکھتے نہیں ہو، یہی تو ہیں جو سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کا کردار یہ ہے، یہ صرف فزیکلی نہیں، یہ زبان سے بھی لوگوں کو دھکے دیتے ہیں۔ یتیموں کو خود کیا کھلائیں، یہ تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں کہتے۔ اچھی بات نہ خود سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، یہ تو یہی کر رہے ہیں۔ اور یہ تو اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ ان کو جو نمازیں دیا یہ تو اب تالیاں پیٹنے تک کے ہی رہ گئے۔ یہ جو اب نماز پڑھ رہے ہیں اب اس کے اندر مالک یوم الدین لفظ نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری نماز میں اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ اب میں جوڑ رہا ہوں اس کے ساتھ۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے اندر بخل کیوں ہے؟ ریاکاری کیوں ہے؟ اور اگر ریاکاری ہے تو پھر یہ ساری نماز ملٹی پلائی ہو جائے گی اور زیرو ہو جائے گی، کیونکہ ریاکاری از ایکول ٹو نتھنگ، زیرو۔ بڑی سے بڑی رقم بھی زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی کرو تو زیرو ہی نکلے گا، کیونکہ ریاکاری کھا گئی ہے۔ کیوں؟ اور ریاکاری کو پہچاننا اتنا مشکل ہے۔ اندھیری رات اندھیرا پتھر کالا پتھر کتنا مشکل ہے۔ یہی تو ہے، اور یہی ہے کردار قریش۔ اور اب ان سے لے لیا گیا ہے عظمت کعبہ کی عظمت کو ریسٹور کریں گے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو اب ان کی سیرت، اب آپ کے سامنے سیرت، تو کہیں اس میں تو نہیں آ رہے، اس میں تو آ رہے ہو، معاون کے اندر تو ہم سب آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو گر رہے ہیں۔ اب دیکھو سیرت محمدی، اس کے اندر تو نہیں ہو، کاش تم اس کے اندر ہوتے۔ سورۃ الکوثر، اب گویا اس تاریخ پس منظر میں اب کوثر، چمکتا ہوا سورج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے یہ دنیا قائم ہوئی، جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ تمہیں چھوڑنا چاہیے تھا، تم نے سب کچھ لے لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ دیکھو تو صحیح، وہ روشن چہرہ صدقے، متضاد کے بغیر کوئی شے واضح نہیں ہوتی۔ یہ کردار دیکھ لیا تم نے، پستی کا مارا ہوا، دکھ مل جاتا ہے تو روک لیتے ہیں، نہیں ملتا تو دوڑتے ہیں۔ یہ دیکھو چمکتا ہوا چہرہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک بار نوٹ کر لیں، یہاں واحد کا صیغہ ہے، بات سیدھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی کے ساتھ۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں خاص گفتگو، وہاں طریقہ کار ایسا نہیں ہے، وہاں جیسے کان میں سرگوشی ہو رہی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہاں پر سرگوشی نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں واحد کا صیغہ ہے، بات سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، سیدھی گفتگو۔ اسی طرح آگے جا کے ایک صورت اور آئے گی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سیدھی ان سے گفتگو، کنٹراسٹ کے بغیر مضمون مکمل نہیں ہوگا۔
سیدھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو. کیا ہے گفتگو؟ آؤ میں اپنے نقطے پہ آتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کوثر کیا ہے؟ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک بات و لفظ جان لیجئے. اس کا مطلب ہے کثیر تعداد میں، انتہا کی کثرت، حد سے زیادہ. اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات. اے محمد ہم نے آپ کو تمام حسنات، تمام خیر نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی. یہ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو پھر اس میں معمولی تو لفظ نہیں آئیں گے. تو تمام چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی. اس کو مولانا محمودی صاحب نے اس صورت کا حق ادا کیا، بہت واضح تفصیل، بڑی محنت کر کے. اس کے اندر انہوں نے تمام چیزیں واضح کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کثرت سے عطا کیا. ایک تو ہے عام چیزیں، میں ان کی طرف فی الوقت نہیں آ رہا. ایک ہے روایات کے مطابق، روایت کے مطابق جو چیزیں دی گئیں ان میں سے میں ان چیزوں کو بیان کروں گا. تو ان کے لیے دعائے خیر ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ ہمارے لیے رنگ لاتی ہے. جو گنتی کی ہے میں اس کو واضح کروں گا. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کثیر تعداد میں سب سے پہلے چیز عطا ہوئی دوسری وحی میں، کثیر تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق الحسنہ عطا فرمایا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلند ترین اخلاق دیا گیا. یہ دوسری وحی میں فرما دیا گیا. سورۃ نون، اے محمد ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر فائز کیا جس کا خود کافر مانتے ہیں. دوسری چیز نبوت اور رسالت. رسالت کہتے ہیں رحمت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. بہترین بلند مقام، اپنا انتہا کو پہنچ گئی رحمت. رسالت اپنے انتہا کو پہنچ گئی، تکمیل ہو گئی. اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کے اوپر ختم. اب بلند ترین. اور تیسری جو سب سے ضروری ہے، اب یہ تو وہ دو چیزیں تھیں، نظام توحید. صرف توحید نہیں، نظام توحید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے توحید کی، وہ صرف توحید نہیں لے کے آئے، توحید پہلے بھی تھی. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، توحید کا نظام پہلے بھی تھا. وعدے کا معاملات پہلے تھا، جس کے بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اپنے والد صاحب کو، اپنے والد کو کہا کہ اے ابو جان وعدہ کیا ہے، گردن حاضر ہے، کاٹو. وعدے کا تو معاملات پہلے تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات کو متوازن شکل میں جمع کیا اور ایک نظام کی شکل میں پیش کیا. صرف توحید نہیں، توحید نظام، زہد بھی ہو اور ادائے کے حقوق بھی ہو. دنیا میں رہو بھی اور دنیا کے نہ ہونا، شادی بھی کرو اور اللہ کی بندگی میں بھی کوئی کمی نہ رہے. اجتماعی نظام، یہ بہت بڑی چیز دی. عدل کا نظام، جب تک نظام میں عدل نہیں ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے. اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنے محلے کو، اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو، اپنے معاملات کو، تو جب تک نظام میں عدل نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ، اگر ظالمانہ نظام ہو اور اس کے نیچے کوئی نیک شخص ہو تو اس کی نیکی، اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کو چلانے میں مدد کرے گی. بڑی حیرت انگیز بات ہے. اس کی وجہ، جیسے کہ اس کی دلیل ڈاکٹر اسرار صاحب نے دی، بڑی واضح، بڑی اچھی، بہترین، میں وہی دوں گا. جیسے کہ جگیردارہ نظام ہے، سود خور نظام ہے، ایک حرام خوری ہے، اس کی وجہ سے اس نے مال جمع کر کے رکھا ہے، اور اب آپ اس کے اندر چاہتے ہیں اچھا نظام آ جائے، تو کیا کریں گے؟ چوری چکاری کو روکیں گے. اس چوری چکاری کی وجہ سے ان حرام خوروں کا مال تو جمع ہو گیا نا، بچ گیا نا. چوری چکاری نہیں ہوگی تو ان کا مال بچ گیا. تو اچھا قانون برے نظام کے نیچے اس نظام کو چلانے کا باعث بن جائے گا، وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا. دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی، بہترین قانون اس غلط نظام کے نیچے خرابی پیدا کر گیا. اصل شہر نظام ہے، اگر نظام ہی غلط ہوگا تو معاملات خراب ہو جائے گا. چوتھی چیز، بڑی امت. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر
آپ کا ذکر بلند کر دیا. لے رہے ہیں نا 2021 میں اللہ کا نام, آج بھی تو لے رہے ہیں. اسی محمد کی امت ہے. آپ کو جو امت اور جو آپ کو روحانی دی گئی اولاد, یہ امت سب سے زیادہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں فخر کروں گا اپنی امت پر. پسندیدہ یہاں پر دیکھتے نہیں ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جان نشین ملے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا وہاں خون بہا دیتے حضرت ابو بکر, عثمان, عمر, علی, یہ سمارے, اور پھر ایسے ایسے اولیاء کرام, ایسے عالم, مجددین, محدثین, کیا بہترین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ نہیں ہوئی, مگر آپ کی صاحبزادی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے, کیونکہ اب میں اس طرف تو آؤں گا آپ کو بیان کرنے کے لیے, امت کے معاملے کے لیے سمجھنے کے لیے. حضرت فاطمہ سے جو آپ کو اولاد ہوئی حسن اور حسینی, جو آج تک چلی آ رہی ہے, اس کی بھی تو امت چلی آ رہی ہے. تو ایسے ایسے معاملات آپ کو ملے. تو یہاں کوثر کے لغوی معنی واضح ہو گئے کہ آپ کو یہ کوثر عطا کی گئی. دیکھتے نہیں, اخلاق, بلند نظام, توحید نظام, پھر یہ آپ کی امت. کوثر کے اب جو ہے منقول روایات کے ذریعے بھی میں بیان کر دوں کوثر سے کیا مراد ہے. کوثر اصل میں ایک حوض ہے جو میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساقی ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں آئے گی اور آپ ان کو پانی پلائیں گے. صرف محمدی امتی سہراب ہوں گے اس سے. دوسری روایت ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی یہی حوض میں آ کے گرے گا جو میدان حشر میں ہوگا, جسے پی کر سہراب ہوں گے. اسی طرح حدیث بخاری میں آتا ہے 3569, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے ابھی بھی اس حوض کو دیکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوض دکھایا گیا کہ یہاں آپ کی امت آئے گی اور آپ پانی پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ تھی اچھی اچھی باتیں. حدیث مسلم 894, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے میں اس کا پیچھے کا ایک پس منظر دیں آج. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حدیث مسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آئیں گے, میرے امتی مجھے لائے جائیں گے اور میں ان کو پانی پلانے لگوں گا, پھر ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یا اللہ یہ میرے امتی ہیں, میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نبی آپ نہیں جانتے, آپ کے پیچھے سے انہوں نے آپ کے دین کا کیا حال کر ڈالا ہے. ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا. حدیث ابن ماجہ, بڑی سخت حدیث ہے, میٹھی میٹھی تو میں نے آپ کو سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں فخر کروں گا اپنی امت پر, اپنی امت کی تعداد پر, امت کی تعداد پر فخر کروں گا. پر دیکھنا وَلَا تَصَدُّوا وَجْهِي, اس دن میرا چہرہ سیاہ نہ کروا دینا, ایسا کام مت کرنا, ایسا کام مت کرنا. تمہارے میں گواہی دوں گا پر میرا چہرہ سیاہ مت کر دینا. یہی بات واضح ہوتی ہے قرآن مجید میں. اس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے, سیاہی توپی ہوگی, اور بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. تو ایسا کام مت کرنا. تم ایسا کام کرتے ہو جیسے صدمے سے چہرے رنگ کالا ہو جاتا ہے. ایسا کام مت کرنا. اس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. آج کی وہی مثال ہے. پریشانی ہے, ٹینشن ہے, کیونکہ لو نہیں لگائی. لو لگی ہے تو اس میں ریاکاری ہے, ورنہ یہ نبی کی سیرت کو تم نہیں دیکھتے. یہی تو تم نے بدعتیں ایجاد کر بیٹھی. تمہیں کہتے ہیں اللہ کے راہ پہ آؤ, ابھی نہیں کھیلنے کودنے کے دن ہے. تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو, تم کہتے ہو کہ اس کے بغیر تو سٹیٹس ہی نہیں قائم ہوتا. یہ کرو گے, وہی والی بات. یہ بات میرے دل کو, کلیجے کو پڑی جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ بہت میرا چہرہ سیاہ مت کرا دینا.
ماں باپ کا نام، باؤ جداد کا نام ڈوبنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہو، نبی کا نام، تم ہو نبی کی امت، یہ سن کر تم دین کا کام ضائع کرو گے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کا گھر اس دن واضح ہوگا جیسے حاجی پیاسے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، آخر اس کی بھی تو ایک واضحات ہوگی نا اس دن، قیامت والے دن، وہ بھی تو ایک مقام کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن، اس کی بھی تو شان واضح ہوگی۔ تو انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت واضح ہو گئی، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کثیر تعداد میں رحمت بنا کر بھیجا، کثیر کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی کا ذکر سورۃ العلق میں بھی ہے، کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، اے نبی بالکل نہیں، گھبراؤ نہیں اور سجدہ کرتے رہو اور قریب آ جاؤ۔ اور یہاں مراد وہی نماز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور ان کے ذریعے ہمیں، اور یہاں مراد بقرہ عید بھی ہے، کیونکہ بقرہ عید کے بعد پھر نماز کے بعد پھر ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہاں وہی بات ہے۔ مگر یہاں پر یہ بھی ایک ذکر ہے کہ یہ شکرانے کی بھی نماز ہوتی ہے روایات کے مطابق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی طویل دیر تک کھڑے رہتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوگی تو اس کی بھی تو معافی ہو چکی ہوگی، آپ تو اللہ کے نبی۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کیا میں شکر گزاروں میں سے نہ ہو جاؤں؟ تو اگر میں کچھ زیادہ ہی دین کا دیندار ہوں، آج کا دیندار یہ بولتا کیوں نہیں کہ اگر میں زیادہ دیندار ہوں تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میں اسی کے لیے تو دیندار کی کر رہا ہوں نا، اور کس کے لیے؟ ورنہ میں تو تمہیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیتا۔ فصلی لربک وانحر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے خوشنودی کے لیے، رضامندی کے لیے نماز پڑھو اور قریب آ جاؤ، دین کو اور نزدیک ہو جاؤ۔ کھڑے بھی ہوگے تو کیا ہو گیا، اور اگر دین کے لیے تم نے وقت نکالا تو کیوں نکالا ہے؟ وہی بات سے بچنے کے لیے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، میں ابتر کو واضح کروں گا، یقین جانو تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی ہی جڑ کٹی ہے۔ ابتر بولتے کیسے، کس کو ہے؟ ابتر کے معنی ہے کٹ جانا، جیسے کسی شاخ کا درخت سے کٹ جانا، اب وہ کٹ گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، سوکھ جائے گی، علیحدہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر نبی کو ابتر کیوں کہا گیا؟ جو منافقین تھے وہ نبی کو ابتر کیوں کہتے تھے، کس معنی میں کہتے تھے، میں اس کو واضح کروں گا۔ ابتر کا معنی ہے کٹ جانا۔ اب اس سے آگے چلیں، کسی قوم سے کٹ جانا، پھر اس سے آگے چلیں قوم سے علیحدہ ہو جانا، تنہا ہو جانا، اس سے اوپر چلیں تو کسی کا ذکر منتقع ہو جانا، ختم ہو جانا۔ آخر ذکر تو کوئی کرے گا نا، تو اسی کا بھی تو راز وہ منقطع ہو گیا نا، وہ بھی تو کٹ گیا۔ جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے لیے اولاد نرینہ ہوتی ہے، اولاد نرینہ ہوگی تو تمہارا نام آگے چلے گا نا، ورنہ اولاد نرینہ کے بغیر تمہارا نام تو نہیں چلے گا۔ اس لیے تو تم اپنا نام چلانے کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے اولاد کا نرینہ کا تمہارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہاں نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ابتر کیوں کہا، کن کن معنیوں میں کہا، اب یہ واضح کروں گا۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب پیغام شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد اب ہم سے کٹ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمارا اپنا ایک نظام ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ پہ چل پڑے، اب یہ ہم سے کٹ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ بدترین انداز میں اور دنات اور پستی کے معاملات میں سب سے زیادہ یہ الفاظ پورا استعمال کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو لہب نے۔ وہ کب کہا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا صاحبزادہ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں سمجھنے کے لیے اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت ختیجہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ ایک کنیز تھی ماریہ قبطے، وہ بھی ان سے بھی ایک بیٹا ہوا تھا، مگر وہ کم سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم، وہ بھی مدینہ کے آخری دور کے معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، حضرت ختیجہ کے بطن سے
پہلے حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت عبداللہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت رقیہ رضی تعالیٰ عنہ۔ پہلے قاسم فوت ہوئے لیکن ابھی عبداللہ زندہ تھے۔ پھر جس رات عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد چرچا ہو گیا کہ محمد تو ابتر ہو گئے، محمد کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نام نہیں اس کا لینے والا۔ یہاں پر انتقال ہوا، وہاں بھاگا ابو لہب گیا، آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے چچا، سگے چچا، تو یہاں پر انتقال ہوا، وہاں بھاگا گیا اور خوشی کے عالم میں کہا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گئے، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، جب محمد جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کا جواب دیا، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے۔ تو میرے راہ پہ چل، میں تیرے معاملات آسان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، کیا؟ سورۃ الشرح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔ جبکہ یہ کہتے ہیں کیا ان شانیہ کا ہوا الابتر، نہیں، یہی ہیں ابتر، ان کو نہیں پتا، ان کا معاملہ اب منقطع ہو جائے گا۔ ہم تو آپ کو ایسی امت دیں گے، ایسے جان نشین دیں گے، آپ کا نام چلتا رہے گا، آپ کا نام نہیں ختم ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا نام کو ختم کر دیے، دیکھ نہیں رہے آج کتنے جان نشین ہیں نام لینے والے۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔ اے نبی آپ ابتر نہیں ہیں، یہ دلیل ہے، آج کی دلیل مانگتے تھے نا، یہ ہے دلیل، تو لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بھی واضح کر دوں، یہاں پر یہ ہماری تمام صورتیں مکمل ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، اس سے بڑی نقطے کی بات مجھے ملی تو میں نے کہا میں ساتھ ہی واضح کر دوں۔ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ اصل میں 2 دفعہ نازل ہوئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تب وہ اس حالت میں نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے۔ تو کچھ صحابہ نے کچھ صورتیں سنی تھی، کچھ صحابہ نے کچھ صورتیں سنی۔ تو جب مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی تھیں، تو جب وہ حالات تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی، اور جب مدنی دور میں آئے تو تب وہ کوئی ایسے حالات آئے اور ایسے واقعات وہاں پر ہوئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیات کو دوبارہ پڑھا تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ آیات دوبارہ نازل ہوئی ہیں۔ اس کی ایک دلیل ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جذباتی کیفیت میں آ کے اپنی تلوار نکال لی اور مسجد کے ایک کونے میں تھے کہ کوئی نہ بولے، کوئی بولے اگر کہ محمد فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، عائشہ حجرے میں گئے، بیٹی ہے ان کی، کوئی پردے کی وجہ ہی نہیں، ان کی اپنی بیٹی ہے، وہاں گئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چادر پڑی ہوئی ہے، چادر ہٹائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یہ ایک موت ہے، اب حیات ہی حیات ہے، اب یہ حیات ہی حیات ہے۔ باہر آ کر خطبہ دیا، حدیث ابن ماجہ 1627، من کان یعبد اللہ فی اللہ حی لا یموت، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ یہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ آیات پڑھی، سورۃ عمران آیت نمبر 144، وما محمد رسول الا رسول اللہ الا رسول قد خلت من قبل الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور گزر گئے، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیات حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ دلیل ہے ان کے اختلاف نہ ہونے کی، کہ اختلاف نہیں ہے، مگر بات پھر وہی ہے، کچھ روایات میں آتا ہے، مگر میں نے آپ کو ایک دلیل کے ذریعے بات واضح کر دی ہے۔ تو اب تمہیدی بات کر کر بات ختم کروں گا۔ یہ ہے کردار منافقین، یہ ہے کردار منافقین۔ پہلے جو میں نے منافقین کا لفظ بولا اس زمانے کے لیے بولا، منکر کے لیے بولا۔ یہ ہے کردار منافقین، جو مانتے تو ہیں مسلمان ہیں پر وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم فرمائے، اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کو اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیاتی وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔